السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت باجی آپ سب کو سلام عرض کرتی ہیں۔ ہم نے منی اور نومی کی پہلی قسط آپ کو سنائی تھی، آج دوسری قسط کی باری ہے۔ جلدی جلدی آ جائیں سب بچے، کہانی کا ٹائم ہے۔ یہ ہیں حمیدہ بیگم، نومی کی امی، اور جنہوں نے کہ اندر سے آواز دی تھی کہ کون ہے باہر بیٹا، اور یہ ہے نومی، اور یہ ہے منی اور منی کی امی۔ نومی کا خوشی سے کھلا ہوا چہرہ، کپڑوں کی گٹھڑی اور پاس کھڑی ماں بیٹی کو دیکھ کر نومی کی امی فوراً بھاپ گئیں کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے منی کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کی ماں سے حالات دریافت کرنے لگیں۔ اس نے بتایا کہ وہ قریب ہی کی بستی میں رہتی ہے۔ جب سے منی کے باپ کا انتقال ہوا ہے وہ ردی بیچ کر گزارا کر رہی ہے۔ تو تم نوکری کیوں نہیں کر لیتی؟ انہوں نے پوچھا۔ نوکری؟ ہمیں کون نوکری دے گا باجی؟ منی کی ماں نے مایوسی سے کہا۔ بات تھی بہت مشکل۔ حمیدہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ منی کی ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ منی کی نظریں کپڑوں کی گٹھڑی پر لگی ہوئی تھیں، لیکن سوال کرنا اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ یہ کپڑے تو لیتی جاؤ، نومی کی امی نے بچی کی دلی کیفیت محسوس کرتے ہوئے میٹھے لہجے میں کہا۔ پھر اس کی ماں سے مخاطب ہوئیں۔ میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں ایک اسکول میں پرنسپل ہوں۔ ہمارے یہاں ایک آیا کی جگہ خالی ہے، اگر تم چاہو تو۔ کیوں نہیں باجی، اگر نوکری ملی تو کیوں نہیں کروں گی، منی کی ماں نے پر امید لہجے میں بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، سڑک کے آخری چوک پر جو سفید عمارت ہے۔ ہاں جی باجی، وہ اسکول تو میں نے دیکھا ہے، منی کی ماں پھر بیچ میں بول اٹھی۔ کل صبح 8 بجے تم وہاں آ جانا، حمیدہ بیگم نے جملہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ اور میں؟ منی نے معصومیت سے پوچھا۔ منی کی بے تابی پر حمیدہ بیگم مسکرا دیں۔ تمہارا نام بھی اسکول میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن پہلے تمہیں کچھ عرصہ گھر پر پڑھنا ہوگا۔ یہ کام میں کروں گی، نومی نے منی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہاری مدد کروں گی، حمیدہ بیگم نے جواب دیا۔ انہوں نے منی کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ذہانت محسوس کر لی۔ وہ دونوں دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلی گئیں۔ نومی کی امی کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ نومی نے منی کو دینے کے لیے جن کپڑوں کا انتخاب کیا تھا وہ سب کے سب بہت عمدہ اور خوبصورت جوڑے تھے، لیکن انہوں نے بیٹی کو سمجھایا کہ کسی کو کچھ دینے سے پہلے بڑوں سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے دن نومی نے جب منی کو اپنے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آج وہ صاف ستھری تھی، اس کے بال بھی بنے ہوئے تھے، اور منی کی ماں کو ملازمت بھی مل گئی۔ اب دونوں بچیاں ساتھ کھیلتیں، ساتھ پڑھتیں۔ منی کی ماں حمیدہ بیگم کا ہاتھ بٹاتی۔ منی نے بڑی جلدی اتنی صلاحیت پیدا کر لی کہ اس کو نئے تعلیمی سال میں داخلہ مل گیا، اور وہ منہ گول کر کے اداکاری کرنے والی منی سچ مچ پڑھنے لگی۔ بچوں، اگر جذبے صادق ہوں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھیے لکھیے، اپنے ماں باپ کو خوش کیجیے، کیونکہ پڑھ لکھ کر ہم اس معاشرے کا اور اس شہر کا مفید شہری بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ضرور پڑھنے میں دل لگائیے، جیسے کہ یہ دونوں پڑھ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب اجازت چاہتی ہے آپ کی راحت باجی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولنا، تاکہ میں آپ کو نئی نئی کہانیاں سناؤں۔ اللہ حافظ۔